رات کا وقت تھا، ریگستان میں تیز ہوا چل رہی تھی اور دور کہیں گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ رومی فوج ہزاروں کی تعداد میں موجود تھی۔ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اس بار مسلمان شاید بچ نہ سکے، کیونکہ سامنے دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت تھی۔ لیکن پھر ایک شخص اپنے گھوڑے سے اترا، زمین سے مٹھی اٹھائی اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، اے اللہ، اگر آج ہم ہار گئے تو زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور پھر وہ شخص آگے بڑھا۔ وہ کوئی عام سپاہی نہیں تھا، وہ تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ Khalid bin Walid. Khalid ibn Walid was one of the three greatest warriors of all time. Greatest general in the history of Islam. وہ شخص جیسے دنیا آج بھی سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار سے جانتی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، آخر ایسا کیا تھا خالد بن ولید نے؟ کیوں وہ کبھی جنگ نہ ہارے؟ اور وہ شخص جو ایک وقت اسلام کا سب سے خطرناک دشمن تھا، آخر اسلام کا محافظ کیسے بن گیا؟ آج ہم اسی کی پوری کہانی جانیں گے۔ مکہ کا وہ نوجوان خالد بن ولید قریش کے ایک طاقتور خاندان میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد ولید بن معیرہ مکہ کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ بچپن سے ہی خالد باقی بچوں سے مختلف تھا۔ انہیں گھوڑے پسند تھے، انہیں تلوار بازی پسند، انہیں میدان پسند تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کم عمر میں ہی وہ گھوڑے کو ایسے دوڑاتے تھے کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ اور عرب میں اس وقت سب سے بڑی طاقت کیا تھی؟ جنگ۔ جو جتنا بڑا جنگجو ہوتا وہ اتنا بڑا انسان سمجھا جاتا۔ خالد نے بچپن سے یہی ماحول دیکھا، لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھے، وہ صرف طاقتور نہیں تھے، وہ بہت ذہین بھی تھے۔ وہ میدان کو پڑھتے تھے، دشمن کی چال سمجھتے تھے، اور یہی چیز آگے جا کر انہیں تاریخ کا عظیم ترین جنرل بنائی گئی۔ اب یہ کہانی ایک خطرناک موڑ لی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو قریش کے بہت سے لوگ مخالفت میں کھڑے ہو گئے، اور انہی میں خالد بن ولید بھی تھے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خالد شروع میں مسلمان نہیں تھے، بلکہ وہ اسلام کے خلاف جنگوں میں شامل تھے۔ اور پھر وہ دن آیا جسے مسلمان آج بھی یاد کرتے، جنگ احد۔ یہ وہ جنگ تھی جہاں قریش پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ لیکن پھر ایک غلطی ہوئی۔ وہ تیر انداز جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی نہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا، وہ نیچے اتر آئے، اور یہاں خالد بن ولید نے وہ چیز دیکھی جو باقی کسی نے نہیں کی، ایک خالی راستہ۔ انہوں نے فوراً اپنے گھوڑ سواروں کو گھمایا اور پیچھے سے حملہ کر دیا، اور جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، یہ صرف طاقت نہیں تھی، یہ دماغ۔ خالد میدان کو پڑھ رہے تھے، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ نے اس شخص کے لیے کچھ اور لکھا تھا۔ وقت گزرتا گیا، خالد نے کئی جنگیں دیکھی، لیکن ایک چیز انہیں اندر سے بے چین کرنے لگی۔ اسلام کمزور ہونے کے بجائے مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر کیوں بدل جاتے تھے؟ پھر صلح حدیبیہ ہوئی۔
بہت سے لوگوں کو لگا کہ مسلمان کمزور پڑ گئے ہیں، لیکن خالد نے اس کے اندر کچھ اور دیکھا۔ انہوں نے محسوس کیا یہ دین ختم نہیں ہونے والا۔ ایک دن خالد بن ولید نے فیصلہ کر لیا، وہ مکہ سے نکلے۔ راستے میں عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم بھی مل گئے۔ دونوں مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ دل میں عجیب کیفیت تھی۔ وہ شخص جو کل تک مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہا، آج اسی اسلام کو قبول کرنے جا رہا ہے۔ جب مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، خالد آ گیا۔ پھر فرمایا، میں جانتا تھا کہ تم جیسے عقل مند شخص اسلام سے دور نہیں رہ سکتے۔ خالد نے اسلام قبول کر لیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ بدل گئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے خود کو مکمل طور پر اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ پھر جنگ موتہ ہوئی۔ یہ وہ جنگ تھی جہاں مسلمان کی تعداد بہت کم تھی۔ اور سامنے رومی سلطنت کی بڑی فوج کھڑی تھی۔ مسلمانوں کی 3 بڑے کمانڈر شہید ہو گئے۔ زید بن حارث، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہو گئے۔ فوج میں اضطراب پھیل گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اس وقت خالد بن ولید نے قیادت سنبھالی اور پھر ایسی حکمت عملی بنائی کہ رومی سمجھ ہی نہ سکے کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے فوج کی ترتیب بدل دی، رات میں حرکت کی، گرد پوڑائی اور دشمن کو محسوس کروایا کہ مسلمانوں کو مدد پہنچ گئی ہے۔ پھر مسلمانوں کو محفوظ نکال لیا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور اسی دن سے وہ سیف اللہ کہلائے، یعنی اللہ کی تلوار۔ یا ایک لمحہ روکے اور سوچے، آخر خالد میں ایسی کیا بات خاص تھی؟ صرف بہادری؟ نہیں، اصل چیز تھی تیز فیصلہ، دشمن کو کنفیوز کرنا، رفتار، اچانک حملہ اور خوف پیدا کرنا۔ وہ دشمن کو وہی مارتے تھے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب اسلام عرب سے پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کو عراق بھیجا۔ سامنے فارسی سلطنت تھی، ایک سپر پاور۔ خالد کے لیے مسئلہ فوج کی تعداد نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے فتح تعداد سے نہیں آتی، فتح اللہ کی مدد سے آتی۔ پھر ایک جنگ کے بعد ایک ہوئی اور خالد مسلسل جیتتی گئی۔ لوگ حیران تھے، آخر یہ شخص ہاتھ تک کیوں نہیں؟ پھر وہ جنگ ہوئی جہاں بہت سے مؤلفین اسلام تاریخ کی سب سے بڑی جنگوں میں شمار کرتے ہیں، جنگ یرموک۔ سامنے رومی سلطنت، بڑی فوج، بڑی ساز و سامان، اور ادھر مسلمان کم تعداد میں، لیکن ان کے پاس خالد بن ولید تھے۔ جنگ کئی دن تک جاری رہی۔ ایک ایسا وقت بھی آیا جب کچھ لوگ گھبرانے لگے، لیکن خالد میدان میں گھوم گھوم کر لوگوں کے حوصلے بڑھا رہے تھے۔ وہ کہتے آج صبر کا دن ہے، اور پھر انہوں نے زبردست حملہ کیا۔ رومی فوج ٹوٹنے لگی اور بالآخر مسلمان جیت گئے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ دنیا کا نقشہ بدلنے والی فتح تھی۔ اب یہاں ایک ایسا واقعہ آتا ہے جو بہت ایموشنل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے سپہ سالاری سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہٹا دیا۔ بہت سے لوگ حیران رہ گئے، کیوں؟ کیا خالد نے کوئی غلطی کی؟ نہیں، حضرت عمر بن خطاب چاہتے تھے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ فتح خالد کی وجہ سے آتی ہے، بلکہ اصل مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔
اور یہاں خالد کا کردار دیکھیں، نہ غصہ، نہ بغاوت، نہ شکایت، انہوں نے فوراً حکم مان لیا۔ یہ چیز بہت بڑی ہے کہ اکثر لوگ طاقت ملنے کے بعد بدل جاتے ہیں، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نہیں بدلے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی میدانی میں گزاری۔ ان کے جسم پر بے شمار زخم تھے۔ وہ خود کہا کرتے تھے، میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں تلوار یا تیر کا نشان نہ ہو، لیکن پھر وہ بستر پر وفات پا گئے۔ اور یہی چیز انہیں رلاتی تھی۔ وہ کہتے، میں نے اتنی جنگیں لڑی لیکن شہادت نصیب نہ ہوئی۔ یہ جملہ انسان کو اندر سے ہلا دیتا، کیونکہ وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، وہ شہادت چاہتے تھے۔ اگر آپ خالد بن ولید کی پوری زندگی دیکھو تو ایک چیز بار بار سامنے آتی ہے، طاقت لیکن تکبر نہیں، بہادری لیکن نافرمانی نہیں، جنگ لیکن ایمان کے ساتھ۔ اور شاید یہی وجہ ہے آج بھی دنیا انہیں احترام کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ تاریخ میں بہت سی جنگیں آئی، بہت سے فاتح گزرے، لیکن ایک شخص ایسا تھا جس دنیا کبھی شکست نہ دے سکی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ سبسکرائب